شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. فقر کو جس کے حاصل ہے کج کلاہی وہ رسول. گلبانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول. جس کی ہر ایک سانس حکم الہی وہ رسول. جس کا ہر ایک سانس قانون الہی وہ رسول. محفل صفا کی او دہشت کو برہم کر دیا. جس نے خون آشنا تلواروں کو مرہم کر دیا. جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا. جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری قابل قدر مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں، آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سفر کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر جو دوسری وحی اتری، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، ان کا تذکرہ ہوا. پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات تھی. دوسری وحی سورہ مدثر کی 7 آیات ہے. پہلی آیات کے اندر علم کے سیکھنے کا حکم دیا اور دوسری آیات کے اندر آیات کا پیغام انسانیت کو پہنچانے کا طریقہ بیان فرمایا. گویا پروردگار عالم نے پہلی 2 وحیوں کے اندر علم کے سیکھنے اور سکھانے کا حکم دیا. یہی اعزاز ہے انسان کے لیے. انسانیت کو اگر عروج ملا ہے تو علم کی وجہ سے ملا ہے. اگر علم نہ ہو، یہاں بھی ایک بات اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جب علم کی بات آتی ہے دنیا داروں کے سامنے تو وہ اس علم کی بات کرتے ہیں جن کا تعلق دنیاوی تعلیم سے ہے. لیکن یاد رکھیے، انسانیت کا عروج، انسانیت کا معراج دنیاوی علوم سے نہیں ہے، بلکہ اس علوم سے ہے جس علوم کا تعلق حکم الہی سے ہے یا وحی الہی سے ہے. میرے دوست، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد غار حرا میں سے قرآن کی آیات اترنے کے بعد میرے پیغمبر کی حیثیت بدل گئی. 40 سال تک میرے پیغمبر کی ذات کو دنیا امین بھی کہتی رہی، صادق بھی کہتی رہی،
اور میرے نبی کی ہر صفات کو مانتی رہی، لیکن 40 سال کے بعد جب میرے پیغمبر کی حیثیت محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہوئی، حیثیت بدلنے کے بعد انہی صفات کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کرنے کے بعد جو اصل مشن کی ابتدا تھی وہ کی ہے، اور وہ کیا تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ، یہ پیغام تھا جو صرف پیغمبر کا نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا یہی پیغام تھا۔ رب ذوالجلال نے کہ ہر پیغمبر نے آ کر اسی پیغام کو اجاگر کیا ہے، یہی پیغام میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دیا۔ مسلمان بھائی، آیات کے اترنے کے بعد، نبوت کے ملنے کے بعد، ختم نبوت کا تاج پہننے کے بعد میرے پیغمبر کی ذات سب سے پہلے جب گھر تشریف لائی تو آپ کو بحیثیت محمد بن عبداللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے سب سے پہلے جس نے مانا، جس نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، جس نے آپ کو محمد الرسول اللہ مانا، اس شخصیت کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ یہاں بھی ایک بات کہتا چلوں گا، دنیا نے میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ مظلوم ترین ذات اگر دنیا میں کوئی تھی، اس کو عورت کہتے ہیں، نسوانیت کہتے ہیں۔ وہ عورت ماں کی شکل میں کیوں نہ ہو، بیوی کی شکل میں کیوں نہ ہو، بیٹی کی شکل میں کیوں نہ ہو، لیکن ہر حالت کے اندر اس کو مظلوم قرار دیا گیا، اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ آج ذرا دیکھیے تو صحیح، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا تاج پہن کر غار حرا سے اپنے گھر کی طرف تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے اس پیغمبر کی ذات کو خاتم الانبیاء ماننے والی، سید المرسلین ماننے والی عورت ذات تھی۔ عورت ذات نے سب سے پہلے میرے پیغمبر پر ایمان لا کر دنیا کی مستورات کو وہ عروج اور عزت عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی عورت ہے، اور پھر آئیے اسلام نے بھی اس عورت کو وہ اعزاز بخشا ہے کہ اس عورت کو جس حالت کے اندر بھی ہے، یہی وہ نسوانیت تھی جب یہ کسی گھر کے اندر بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اس نے اسلام کے دامن کو پکڑا، اللہ رب العزت نے اس کو وہ عروج دیا، اسلام نے اس کو وہ بلندی عطا کی کہ خاتم المرسلین میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے دنیا کے سامنے یہ اعلان فرمایا، لوگو، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ ان کی تربیت کرے، تربیت کرنے کے بعد ان کو سسرال کے ہاں روانہ کر دے۔ میں محمد گواہی دیتا ہوں، اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بیٹیوں کی حیثیت سے میرے پیغمبر نے اس انداز میں اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عورت ذات کا اسلام کا دامن پکڑنے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے۔ مسلمان بھائی، عورت نے اسلام سے وابستگی اختیار کی، اسی اسلام نے
ماں کی حیثیت سے اس کو عزت عطا کی، ہر اولاد کو یہ کہہ دیا کہ ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں، ماں باپ تم کچھ بھی کہہ لے لیکن تمہیں ان کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج اولاد کو اسلام نے یہ سبق کیوں دیا؟ اس لیے کہ عورت نے سب سے پہلے اسلام کا دامن پکڑا تھا۔ اسلام کا دامن پکڑنے کی وجہ سے بیٹیوں کی حیثیت سے عزت دی، ماں کی حیثیت سے اس کو عزت عطا کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ کی زبان اطہر سے 2 پیغام تھے۔ فرمائے لوگو، نماز کی پابندی کرنا اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میرے نبی نے آ کر مسلمان بھائی دنیا سے جاتے ہوئے جہاں اللہ کی عبادت کا حکم دیا، وہاں پر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ مسلمان بھائی 34 حیثیت عورت کی بہن کی حیثیت سے ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اگر سگی بہن نہیں تھی، دودھ شریک بہن مائی حلیمہ کی بیٹی بحیثیت بہن کے میرے پیغمبر کے پاس جب ملنے آئی، تاریخ کے اوراق اٹھا، میرے پیغمبر نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اپنی اس کملی کو، جس کملی کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، وہ کملی اپنی بہن کے نیچے بچھا کر دنیا کو تعلیم دے دی کہ بہن کی عزت کرنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے۔ بہن کی حیثیت سے عزتیں دینا یہ بھی اسلام کا طریقہ ہے، میرے نبی کی زندگی ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کو سب سے پہلے جس نے اپنے دامن میں جگہ دی یا اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئی، اس کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسلمان بھائی خدیجہ تو پہلے ہی اس انتظار میں تھی، وہ تو میرے نبی کی بشارتیں سن چکی تھی، وہ تو میرے نبی کے بارے میں تصدیقات کر چکی تھی۔ اس نے تو فوراً ہی لبیک کہہ کر میرے پیغمبر کو قبول کیا، آپ کے پر ایمان لائی۔ دوسرے نمبر پر میرے پیغمبر نے اس کے بعد تعلیم دی ہے اپنی بیٹیوں کو۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ختم نبوت کا تاج پہنا، اس وقت میرے پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ بیٹی ہے جس کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو 4 بیٹیاں تھیں، آپ نے چاروں بیٹیوں کو دین کا پیغام پہنچایا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا کہ جب زینب اور رقیہ اور ام کلثوم وہ بڑی حیثیت سے میرے نبی کے سامنے بیٹھی ہوں گی اور فاطمہ 4-5 سال کی بچی میرے نبی کی جھولی میں بیٹھی ہوگی، اس وقت میرا پیغمبر ان کو تعلیم دے رہا ہوگا اور میرے پیغمبر کی دعوت تبلیغ دیتے ہوئے اپنا پیغام دیا ہے، اور ان بیٹیوں نے بھی میرے پیغمبر کے پیغام کو قبول فرمایا۔ مسلمان بھائی، سب سے پہلے خدیجہ نے میرے پیغمبر کا دامن پکڑا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے، بحیثیت بیوی۔ شوہر کا دامن تو آپ نے 15 سال پہلے پکڑ لیا تھا،
آج ایمان کی حیثیت سے میرے نبی کا دامن پکڑا۔ سب سے پہلے نماز بھی حضرت خدیجہ نے میرے پیغمبر کے ساتھ پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تربیت اور پرورش میرے نبی کے گھر میں پا رہے تھے، اس وقت ان کی عمر بھی چھوٹی تھی، یہ باہر کھیلنے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو بی بی خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سلام پھیرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، بھائی محمد یہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میں اللہ کا رسول بن چکا ہوں، میں نبی کے منصب پہ آ چکا ہوں، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہم عبادت ادا کر رہے تھے، میں بھی تجھے بھی پیغام دیتا ہوں، تو آ اور میری اس آواز پر لبیک کہے، سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ دے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی محمد یہ نئی بات میں سن رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے والدین سے مشورہ کر لوں۔ مسلمان بھائی، شاید کوئی شخص یہاں سے حضرت علی کے بارے میں یہ تصور کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی آواز سن کر لبیک کیوں نہیں کہا، یہ کیوں کہا کہ میں اپنے والدین سے مشورہ کر لوں؟ میرے بھائی، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ جنتی فرقہ وہ ہوگا جو میری زندگی اور میرے خلفاء کی زندگی کو اپنائے گا۔ آج علی نے پیغمبر کی آواز کو سن کر جو یہ کہا کہ میں اپنے والدین سے مشورہ کر لوں، علی نے دنیا کے سامنے والدین کے ادب و احترام کی تعلیم دی ہے۔ بے شک پرورش نبی کے گھر میں پا رہے تھے، تربیت نبی کے گھر میں پا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ نہیں کہ میں اگر تربیت اور پرورش نبی کے گھر میں پا رہا ہوں تو میں اپنے والدین کے مقام کو چھوڑ دوں۔ تو یہ بھی دنیا کے سامنے بتا دیا کہ ماں باپ سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ انہوں نے اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا، اللہ اکبر۔ ابو طالب نے بھی جواب میں کہا، علی جب میں نے تجھے محمد کے سپرد کر دیا ہے، اب تو جانے اور محمد جانے۔ ابو طالب بھی علی کے ایمان کے اندر رکاوٹ نہیں بنے، اور حضرت زید، کون زید؟ جو زید بن حارث، یہ وہ زید ہے جو بچپن میں کسی میلے میں گم ہو گئے اور لوگوں نے ان کو پکڑا اور مکہ کے بازاروں میں بیچ دیا۔ بحیثیت غلام کے حضرت زید حضرت خدیجہ کے غلام بن گئے۔ حضرت خدیجہ نے جب میرے پیغمبر سے نکاح فرمایا، جہاں دنیا کی ہر دولت کو محمد کے سپرد کیا، وہاں پر حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو بھی محمد رسول اللہ کے سپرد کر دیا۔ کہا یہ میرا غلام بھی آپ کا غلام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو غلام کی حیثیت سے آزاد کیا۔ پیغمبر نے بتا دیا کہ میں دنیا کو غلامی سکھانے نہیں آیا، غلامیوں کی زنجیروں سے جکڑنے نہیں آیا، ہاں اگر میں غلامی سکھانے آیا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سکھانے آیا، اطاعت والی غلامی سکھانے آیا۔ آپ نے اس کو آزاد کیا، آزاد کر کے اس کو منہ بولا بیٹا قرار دیا۔ حضرت زید نے بھی میرے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا۔ مسلمان بھائی، یہ وہ پیغام تھا جو ہیرا کے پیغام غار سے لے کر میرا پیغمبر آئے تھے۔ اب یہ پیغام پھیلتا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ گھر کے افراد کے اندر ہے۔ بیوی نے قبول کیا، بھائی نے قبول کیا، زید نے قبول کیا، ابھی خاندان سے باہر نہیں نکلا۔ خاندان سے باہر سب سے پہلے جس نے خاندان سے باہر میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوا، اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے قائد وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر اس شخصیت کا نام ہے جو میرے پیغمبر پر ایمان اس وقت لایا تھا جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ وہ دلائل دیتے تھے۔ ہاں یہ ضرور تھا، ابو بکر میرے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن میرے نبی کے دوست تھے۔ دوستی ضرور تھی، بچپن کی دوستی چل رہی تھی، تجارت بھی کیا کرتے تھے، بیٹھ کر گپ شپ بھی ہوتی تھی۔ اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے ابو بکر شام کے سفر پہ گئے۔ ابو بکر نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب جب دیکھا تو آپ نے اس خواب کی تعبیر کے لیے شام کے اندر معلوم کیا کہ کوئی راہب ہے، کوئی نیک آدمی، پہلی کتابوں کا عالم ہے، بحیرہ نامی راہب کا پتہ چلا۔ آپ اس کے پاس گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ راہب نابینا تھا، جس کے سامنے جا کر ابو بکر نے اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے سوال کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہا تمہارا خاندان کیا ہے؟ کہا میرا خاندان قریش ہے۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ اس راہب نے ابو بکر کو پکڑا اور سینے سے لگا کر چوم لیا اور کہا مبارک ہو، تو وہ شخصیت ہے جو محمد الرسول اللہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ تو ہوگا، تو ان کا خلیفہ بنے گا، تو ان کا ساتھی بنے گا۔ یہ ابھی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ مسلمان بھائی، ابو بکر اس دن سے ہی ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ میں نبی آخر الزماں کے پر ایمان لاؤں گا۔ ابھی ایمان نہیں لائے کہ پرانے راہبوں نے ابو بکر کے بارے میں، دنیا کہتی ہے ابو بکر خلافت کو چھین کے لے گیا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ابھی تو میرے محمد کی ذات
نبوت کا تاج نہیں پہنا، اور توریت اور انجیل اور زبور کے عالم ان کو پہلے کہہ رہے ہیں کہ تو نبی کا ساتھی بنے گا اور ان کے ساتھ ہجرت کرے گا اور اس نبی کا تو پہلا خلیفہ بنے گا۔ تو خلافت کا اعلان تو رب ذوالجلال نے توریت میں کر دیا تھا، انجیل میں کر دیا تھا، زبور میں کر دیا تھا۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت غلط تھی، وہ حقیقت میں توریت کا منکر ہے، وہ انجیل کا منکر ہے، وہ زبور کا منکر ہے۔ یہ اعلان تو میرے رب نے پہلی کتابوں کے اندر ارشاد فرما دیا تھا۔ مسلمان بھائی، حسن اتفاق دیکھیے، جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، اس دن بھی میرے ابو بکر سفر پر تھے، مکہ میں موجود نہیں تھے، تجارت سے واپس تشریف لائے، آ کر مال کھولا، گاہک مال لے رہے تھے۔ ایک شخص نے آ کر کہا، ابو بکر تجھے معلوم ہے کہ تیرے دوست نے بڑا عجیب اعلان کر دیا؟ انہوں نے کہا کیا اعلان کیا؟ کہا تیرے دوست نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اطلاع دینے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ ابو بکر نے اپنی جھولی کو سمیٹا، اپنے کام کو سمیٹا، اور سمیٹ کر اٹھ کر سیدھے در نبی پر پہنچے۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، میرے آقا تشریف لائے۔ ابو بکر نے پہلا سوال کیا، آقا کیا آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر میں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ ابو بکر نے کہا، آقا ہاتھ دیجئے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا میں نے دین جس کے سامنے بھی پیش کیا، اس نے سوچنے کا موقع مانگا، اس نے دیکھ بھال کا موقع مانگا۔ واحد ایک شخصیت ہے جس نے بغیر سوچے سمجھے میری آواز پر لبیک کہا، وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بھائی، ابو بکر نے دامن نبوت پکڑنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پیغمبر سے ایک سوال کیا، عرض کی، آقا میری ذمہ داری کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ سرکار دو عالم وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جو ذمہ داری میری ہے وہی ذمہ داری تیری ہے۔ میرا کام بھی یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، اور تیرا کام بھی یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے۔ مسلمان بھائی، ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، ابھی ابتدا ہو رہی ہے، لیکن اسلام کا مزاج سمجھیے۔ میرے پیغمبر نے ابو بکر کو پیغام کیا دیا، اور یہ ابو بکر کو پیغام نہیں، یہ امت کو پیغام ہے۔ فرمایا کہ جو کام نبی کا ہے وہی کام امتی کا ہے۔ میرے نبی سے دین لینا، میرے نبی کی اخلاق کو لینا، میرے نبی کے کردار کو لینا، میرے نبی کے اعمال کو لینا، میرے نبی کے دین کو لینا، میرے نبی کی تعلیم کو لینا، میرے نبی کے احکامات کو لینا، میرے نبی کی سنتوں کو لینا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم آج نبی کے مبلغ نہیں، آج غیر مسلموں کے مبلغ بنے ہوئے۔ آج میرا کردار دنیا کے سامنے ثابت کر رہا ہے
کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام نہیں، میں انگریز کا غلام ہوں۔ میرا لباس بھی انگریز کی غلامی ثابت کر رہی ہے، میری شکل و صورت بھی انگریز کی غلامی ثابت کر رہی ہے، میرے اخلاق اور کردار بھی انگریز کی غلامی ثابت کر رہے ہیں۔ آج ہم نبی کے غلام ہونے کی حیثیت سے نہ ہم نے اپنی شکل و صورت کو نبی کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق پیش کیا ہے، نہ اپنے لباس کو نبی کی سنت کے مطابق پیش کیا ہے، اور نبی کے کردار کو نبی کے سنت کے مطابق ہم نے پیش کیا۔ مسلمان بھائی، ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے آقا، آج سے ابو بکر میرے نبی کا شان بشانہ آج اپنا پیغام پہنچاتے جا رہے۔ مسلمان بھائی، صبح کو بھی ایک شخص کو لایا جاتا ہے، شام کو بھی ایک شخص کو لایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون ان کو بھی لائے گئے۔ عثمان غنی کو بھی تعلیم دے کر نبی کے دامن میں لانے والا ابو بکر ہے۔ اسی طرح آئیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رفاقت میں باہر نکلے کہ چلو ابھی شہر میں تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، حالت خراب ہے، چلو باہر چلتے ہیں۔ باہر نکل گئے۔ پہاڑیوں میں آپ نے ایک چرواہا دیکھا، ایک نوجوان بچہ چرواہا بکریاں چرا رہا۔ گرمی کا زمانہ تھا، دونوں دوست باہر پھر رہے تھے کہ پیاس کی شدت نے ستایا۔ دونوں اس چرواہے کے پاس پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کہا بیٹا ایک بکری کا دودھ دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا میں پھر بھی نہیں دے سکتا۔ کہا قیمت لے کے کیوں دودھ نہیں دے رہا؟ مسلمان بھائی سوچئے، کہا قیمت لے کے کیوں نہیں لے رہا؟ کہا اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں، اور یہ بکریاں میری نہیں میرے آقا کی ہیں، اور بکریوں کے دودھ بیچنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ میں بکریوں کا دودھ بیچتا ہوں تو یہ بکریاں میرے پاس امانت ہے، اور میں اب اپنی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حالت کفر میں غیر مسلم امانت میں خیانت کرنا پسند نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس دیانت داری پر، اس امانت داری پر میرے نبی کو بھی رشک آیا، ابو بکر کو بھی رشک آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی حیران ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نوجوان، اگر تو امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تو چلو وہ ایک بکری تو دے دو، جو بکری ابھی سوئی نہ ہو، جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو، اور وہ دودھ دینے والی نہ ہو، وہ بکری تو ایک مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا اس بکری کا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا تم اس کو تو دے دو۔ وہ غلام گیا، ایک چھوٹی سی بکری جو ابھی جس نے بچہ نہیں جنا تھا، دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، اس بکری کو لا کر محمد الرسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، بس اس کے تھنوں کو ہاتھ لگائے تو وہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بکری کا دودھ نکال کر خود نہیں پیا۔ آج کا سیٹ، آج کا لیڈر، آج کا حکمران، آج کا مولوی، آج کا پیر سب سے پہلے پیالہ خود نوش کرتا ہے،
میرے نبی کی سنت یہ ہے خود نہ پیو، پہلے دوسروں کو پلاؤ، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ہم وڈیرے بن کر آج اس نبی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پیا، ابو بکر کو نہیں پلایا، سب سے پہلے اس چرواہے کو دودھ پلایا، اس چرواہے کو دودھ پلا کر اس کو رجایا، پھر ابو بکر کو پلایا، اور آخر کے اندر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ یہ ہے میرے نبی کی سنت۔ آج اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے پیٹ کا خیال نہ کرو، پہلے اپنے بھائی کا خیال کرو، پہلے اپنے مزدور کا خیال کرو، پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، پہلے اپنے غریبوں کا خیال رکھو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر لینا یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہوس ہے۔ اس کا نام ہوس تو کہا جا سکتا ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ مسلمان بھائی، یہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کئی دن سے بھوکا تھا، یہاں تک کیفیت ہو گئی تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے کئی مرتبہ بے ہوش ہو گیا تھا، میں بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا، ان کو کیا معلوم تھا کہ مجھے کئی دن سے فاقے چل رہے تھے۔ کہتے ایک دن میں فاقے کی حالت میں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ آیا، میرے دل میں خیال آیا کہ چلو کوئی ایک دو گھوٹ مجھے بھی مل جائے گی۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ دودھ کس کے پاس آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بلایا، ابو ہریرہ دوڑ کر آیا، فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صفہ کے چبوترے پر دین سیکھنے والے جتنے بھی طالب علم بیٹھے ہیں ان کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں منہ چھوٹا سا کر کے چل تو پڑا، سوچنے لگ گیا کہ ان کی تو تعداد 70 کی ہے، اب یہ دودھ ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا، کیا بنے گا؟ کہتے میں نبی کا حکم سمجھ کر چلا گیا، ان کو لے کے آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا کر کہا ابو ہریرہ یہ پیالہ لے لو اور سب کو پلاؤ پہلے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جا کر ایک ساتھی کو پیالہ پیش کر دیا، اس نے رچ کر پیا، فرمایا پیالہ پھر بھرا ہی رہا، دوسرے نے پیا، پھر بھی 2 پیالہ بھرا ہی رہا، کہا 70 صحابہ کرام نے پی لیا، پھر بھی پیالہ بھرا ہوا تھا۔ آخر میں جب پیالہ پھر بھی بھرا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پی لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بھی دل لگا کر پیا اور رچ کر پیا، جب میں نے منہ سے ہٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے۔ کہا میں نے پیغمبر کے حکم کے مطابق اور پیا، جب میں نے منہ ہٹایا تو پیغمبر نے پھر ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے۔ کہا میں نے اور پیا، اب دیکھ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور پی لے۔ عرض کی آقا اب تو پیٹ میں جگہ بھی نہیں ہے، جب یہ کہا پیالہ پھر بھرا ہوا تھا، اور آخر کے اندر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ کہاں گئے وہ جراثیم؟ اور اس پیالے میں نہ پیو، ان کا جھوٹا نہ پیو، جراثیم آ جائیں گے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سور المؤمن شفاء، مسلمان کا بھائی کا جھوٹا شفا ہے اس میں۔ آج یہ ہمیں تعلیم انگریز نے دی ہے کہ کسی کے جھوٹ کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ایمان والے کے جھوٹے کے اندر شفا ہے۔ یہ نفرتیں پھیلانے کا سبب ہے۔ انگریز نے، کافر نے ہمارے اندر نفرتیں پھیلا دی ہے۔ اسلام نفرتیں پھیلانے والا نہیں، اسلام تو، میرے پیغمبر تو کون ہے؟
ہاں ہاں محفل صفاکی و دہشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آلود تلواروں کو مرہم کر دیا۔ میرا نبی وہ ہے کہ جس نے آشنائی سکھائی ہے، محبت سکھائی ہے۔ مسلمان بھائی، ابو بکر ایک ایک شخصیت کو لے کر میرے نبی کے پاس آتا ہے، اور میرا بھائی بات کہہ رہا تھا، جس کے دیانتداری نے، جس کی امانت داری نے میرے نبی کو بھی حیران کر دیا۔ حالت کفر کے اندر بھی وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میری چیز نہیں، میں اپنے آقا کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ نوجوان جب میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوا، جب اس نے کلمہ پڑھا، یہ شخصیت کون ہے؟ اس کو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، جس کو قرآن کا مفسر کہتے ہیں۔ آج دنیا اس کو مفسر قرآن مانتی ہے کہ میرے نبی سے، اگر میرے نبی کے طریقے پر اگر کسی نے دین سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، تو وہ عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس کی امانت داری تھی، وہ حالت کفر میں بھی امانت دار تھا۔ مسلمان بھائی، یہ زیور میرا اور آپ کا ہے، یہ صفات ایمان والے کی ہے، لیکن افسوس آج مجھے آپ کو اپنے مسلمان بھائی کی امانت داری پر یقین نہیں ہے۔ آج بازار سے جا کر چیز خریدو، ہمارے سامنے میڈ ان پاکستان آئے گی، ہم کہیں گے جی بھائی اس کے تو ایک طرف رکھ دو۔ حالانکہ حق کیا تھا؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ مسلمان کی بنائی ہوئی، پاکستان کی بنی ہوئی چیز پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں جاپان کی بنی ہوئی چیز پر اعتماد ہے، چائنا کی بنی ہوئی چیزوں پر اعتماد ہے، آج میڈ ان پاکستان پر اعتماد نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں عجیب بات ہے، میں ابھی کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ آج میڈ ان پاکستان کی بنی ہوئی چیز، میڈ ان پاکستان کی چیز پر تو اعتماد نہیں ہے، میڈ ان پاکستان والے دین پر ہمیں یقین ہے، مدینے والے دین پر یقین نہیں۔ میڈ ان پاکستان کی جو بنی ہوئی بدعات ہے، رسومات ہے، آج ان پر ہمیں یقین ہے۔ ارے تم اگر اعتماد کرنا ہے تو اپنی چیز، پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں پہ تو اعتماد کر لو۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک ایک شخصیتوں کو لیتے آئے اور نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے۔ مسلمان بھائی، اخیر پھر وہ وقت آ گیا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آیا، میرے محبوب اب چھپ چھپا کے چھوڑ، اب چھپنے کا وقت نہیں، اب اعلان نبوت فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اللہ کے حکم کے مطابق آج اعلان حکم کرنے کا حکم دیا۔ قریش کے سب سے پہلے قریش کو جمع کیا، خاندان قریش کو جمع کر کے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن نے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو حکم دو، ان کو ڈراؤ۔ میرے پیغمبر نے قریش خاندان کو جمع کیا۔ سمجھیے اسلام کا مزاج کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اچھائی کی ابتدا اپنوں سے شروع کرو، اپنے گھر سے شروع کرو۔ ہماری عادت یہ ہے کہ اپنی طرف دیکھنا نہیں، دوسرے کے عیبوں کو چھوڑنا نہیں، اپنے شتیر نظر نہیں آتے اور دوسروں کے تنکوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کر کہ یہ انگلی جو تیری طرف اٹھ رہی ہے، کبھی اپنے ہی ہاتھ کی طرف توجہ کر کے دیکھ لیا کرو کہ یہ 3 انگلیاں تجھے اپنی طرف کہہ رہی ہے، کہ ادھر بھائی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ 3 تیری طرف کہہ رہی ہے۔ اپنے دامن میں دیکھ لے، اپنے ضمیر کی طرف دیکھ لے، اپنے اندر دیکھ لے کہ تیرے اندر برائی کتنی ہے۔
میرے پیغمبر نے سب سے پہلے خاندان قریش کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے ایک سوال کیا. ہاں کیا کہا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. اے خاندان قریش، میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزارے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. اس نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سالہ زندگی ہے. ہاں دنیا کہتی ہے کہ پیغمبر پر 40 سال کے بعد نبوت آئی ہے. ہاں نبوت واقعی 40 سال کے بعد آئی ہے، لیکن نبی نے نبوت سے اس وقت نبوت نہیں تھی، لیکن 40 سال کے زندگی کو میرے پیغمبر نے نبوت کے لیے پیش کیا ہے. کہا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے 40 سال گزارے ہیں. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا. اللہ اکبر. مسلمان بھائی، میرے نبی سچے بھی تھے، میرے نبی صادق بھی تھے، امانت دار بھی تھے، با اخلاق بھی تھے، با کردار بھی تھے، با امانت دار بھی تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود آج ایک سوال کرتا ہوں کہ اس 40 سال کے اندر میرے نبی کی سچائی کی وجہ سے کسی نے پتھر مارا؟ امانت داری کی وجہ سے کسی نے گالی دی؟ میرے نبی کے باکردار ہونے کی وجہ سے کسی نے گالی دی؟ کسی نے کچھ کہا؟ نہیں کہا. جب میرے پیغمبر نے سوال کیا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا مررت جرارا. محبوب، ہم نے ایک مرتبہ نہیں، 40 سالہ زندگی کے اندر ہم نے بہت مرتبہ تجربہ کیا، لیکن تمہیں ہر حالت کے اندر صادق اور امین پایا. پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اچھا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا نا؟ مسلمان بھائی، یہاں مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. میرے نبی نے دنیا کے سامنے کیا کہا؟ 40 سالہ زندگی، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ تیرے نبی نے نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی کے اندر ایک جھوٹ نہیں بولا. اور آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، آج اس کا یقین کیا کہتا ہے؟ مولوی جی جھوٹ نہ بولیے، سودا نہیں بکتا. ہائے ہائے، کیا ہو گیا تیرا؟ تیرے عقیدے کو کیوں سونک لگ گئی؟ تیرے عقیدے کو کیوں برباد کر گیا تو کہہ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، سودا نہیں بکتا. میں نے تمہیں جاؤ جا کر، ابھی نبوت کا زمانہ نہیں ہے، میں نے بتایا تھا کہ جب میرے آقا سب سے پہلے شام کی تجارت پہ گئے تھے، دنیا کے سامنے میرے پیغمبر نے جو بہترین تجارت پیش کی تھی، دنیا آج تک اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. آج وہ تجارت، دیانت داری والی تجارت، کاروباری لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی جی ایسی تو کاروباری لوگ. اور ظالموں، کیا تمہاری سوچ بن گئی؟ ارے کاروباری نہیں کہو، تم تاجر کہو. تمہارا پیشہ نبی والا پیشہ ہے. اور تاجر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو امانت دار تاجر ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کے نیچے سایہ میں جگہ دے گا. تو دنیا داری کر صحیح، تو دنیا کر تو صحیح، لیکن کر اس طریقے پر جو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. اس انداز میں تو تجارت کر، تیری تجارت پر بھی تجھے خدا کی رضا ملے گی. لیکن آج سوچے ہماری بگڑ گئی. مسلمان بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا. جب میں نے کہا آج تک جھوٹ نہیں بولا تو آج تو نہیں بولوں گا. کہا نہیں بولے گے. کہا اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ کہا بالکل مان لیں گے.
بے شک ہماری آنکھیں نہ بھی دیکھتی ہوں پھر بھی مان لیں گے۔ کہا پھر مان لو کہ وہ لشکر شیطان کا لشکر ہے جو کفر و ضلالت کی طرف تمہیں لے کے جا رہا ہے، وہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہٹا رہا ہے، تمہیں وحدانیت کی طرف سے ہٹا رہا ہے، تمہیں وہ شیطان کا لشکر ہے، وہ برباد کرنا چاہتا ہے۔ آج اس سے بچنے کے لیے میرا پیغام سنیے، یا معاشرۃ القریش، اے قریش کے لوگوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مسلمان بھائی، 40 سال کے اندر صداقت پر کوئی پتھر نہیں آیا، امانت داری پر کوئی پتھر نہیں آیا، باکرداری پر کوئی پتھر نہیں آیا، اخلاق پر کوئی پتھر نہیں آیا، صرف ایک جملہ کہا کہ قولوا لا الہ، صرف لا الہ کہا۔ ابھی اگلا جملہ تو کہا ہی نہیں، لا الہ کہا، پتھر آیا۔ مارنے والا کون؟ سگا چچا۔ کون چچا؟ جب نبی کی ولادت ہوئی، باندی نے آ کے کہا، او آقا تیرے گھر میں بھتیجا آیا ہے، یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس چچا نے خوشی میں آ کر پیدائش پر، میلاد مصطفیٰ پر اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ آج اسی چچا نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر ایک پتھر مارا اور ایک زبان سے گالی دی۔ کیا جملہ تھا؟ کون سی برائی تھی؟ کس بنا پر کہا تھا؟ نبی نے کسی کو گالی دی تھی؟ کسی کو برا کہا تھا؟ نہیں کہا تھا، صرف 2 جملے کہے تھے، لا الہ۔ اب اگلا سوال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے 2 جملے کہے تھے، کافروں کو پہلے جملے پر اعتراض تھا کہ یا دوسرے جملے پر؟ اب اس پر غور کرنا ہے۔ ان کافروں کو لا الہ پر اعتراض تھا یا الا اللہ پر اعتراض تھا؟ لا الہ کیا ہے؟ نفی نہیں عن المنکر ہے۔ الا اللہ کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے۔ کافروں کو اعتراض نہیں عن المنکر پہ تھا، یہ امر بالمعروف پہ تھا۔ یاد رکھیے، آج ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آج کسی سے کہا جائے وہ مشرکین مکہ کون تھے؟ وہ چھوڑو جی، وہ تو خدا دے منکر سی۔ حالانکہ نہیں، خدا کا منکر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مانتے تھے، خدا کی عظمتوں کو بھی مانتے تھے، خدا کی قدرتوں کو بھی مانتے تھے، خدا کی ربوبیت کو بھی مانتے تھے، خدا کے علم کو بھی مانتے تھے، خدا کے رازق بھی مانتے تھے، وہ سب کچھ مانتے تھے۔ یہ غلط ہے طریقہ۔ ہم مشرک سمجھتے ہیں اس کو جو انکار کرتا ہے، مشرک اس کو نہیں کہا جاتا۔ وہ خدا کے منکر نہیں تھے۔ قرآن سے پوچھو تو صحیح، قرآن کیا کہتا ہے؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جب ان کو کہا جاتا، ان کے سامنے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ تکبر کرتے تھے۔ ان کو اعتراض لا الہ پہ تھا یا الا اللہ پہ تھا؟ نہیں، ان کو اعتراض لا الہ پہ تھا۔ الا اللہ کے وہ منکر نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے خدا ہے، وہ کہتے تھا رب ہے، وہ پالنہار ہے، وہ رازق ہے۔ تو کہا پھر تکلیف کیا ہے؟ صرف تکلیف ان کو ہی اور بھی کی تھی۔ کس کی تھی؟ تھوڑا سا توجہ، ہی اور بھی کی تھی۔ اعتراض ہی اور بھی کا تھا۔ ہم کہتے ہیں لا الہ، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ بھی، کہ اللہ بھی ہے
اور حاجت روا مشکل کشا دوسرا بھی ہے۔ وہ سمجھتے تھے اللہ بھی ہے، لات بھی ہے، عزا بھی ہے، ہبل بھی ہے، وہ کہتے خدا بھی ہے اور ہمارے بت بھی ہے، وہ ہے اور ان کے دیے ہوئے اختیارات ان کے پاس بھی ہے۔ یہ تھا اعتراض ان کو۔ قرآن سے پوچھ لیجئے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء یراد، کہتے وہ ایک رب، وہ ایک ہی رب، الہ واحدہ، یہ تو عجیب سی بات نہیں کر رہے۔ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لَشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ اور یہ تو عجیب بات نہیں۔ یہ تھا ان کا حوصلہ، یہ تھا ان کا اعتراض کہ جب انسان، آج شرک یہ ہے کہ خدا کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ بیماری آج کی نہیں، یہ بہت پوری پرانی بیماری۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قرآن کہتا ہے یہ 5 خداؤں کو مانتے تھے، ان کے نام لیے، وہ کہتے وہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ آج بھی اگر یہی ہے، کوئی آج لات اور عزا کے بارے میں کہے خدا بھی ہے، لات بھی ہے، خدا بھی ہے، عزا بھی ہے، خدا بھی ہے، ہبل بھی ہے، یہ ہے تو پھر، اور اگر ہم کہیں نہیں جی آج خدا بھی ہے، وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، اور وہ مشکل کشا بھی ہے، اور علی بھی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو بتاؤ ان مشرکوں میں اور ہم میں کیا فرق پڑ گیا؟ کوئی فرق نہیں۔ کیوں یہ آج سمجھتے نہیں؟ لا الہ پر اعتراض تھا، نہیں عن المنکر پر اعتراض تھا۔ مسلمان بھائی، میرا نبی صرف الا اللہ کہہ دیتے، لا الہ نہ کہتے، پتھر کبھی نہ پڑتا۔ الا اللہ، نیکیاں کرتے رہو، میرے نبی سچائی پیش کرتے رہے، امانت داری پیش کرتے رہے، نمازیں ادا کرتے رہے، اچھا اخلاق پیش کرتے رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ارے نیکیاں کرنے سے کوئی نہیں روکتا، جب تم برائی کے خلاف آواز اٹھاؤ گے تم پر مشکلات آئیں گی۔ برائی کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہے اصل انبیاء کا پیشہ، منصب، کہ سب سے پہلے نہیں انل منکر ہے، برائی کے خلاف آواز اٹھانا۔ آج جرم صرف اس بات پر ہے کہ انسان برائی کے خلاف اٹھائے۔ مسلمان بھائی، صرف ایک جملہ کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ وہ مانتے تھے، وہ مفہوم سمجھتے تھے۔ آج یہ مرض آج ہمارے اندر بھی ہے، اور اس مرض کا کچھ بھی انداز ہو، ہم کہتے ہیں خدا رازق ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ دکان رازق ہے، دکان پہ نہیں جائیں گے۔ اگر تو دکان کو رازق نہ سمجھے تو خدا کی جب اعلان ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اگر تو دکان کو رازق نہ سمجھے تو اس دکان کو بند کر اور چوکٹ، خدا کی چوکٹ پہ آ کے جھک جا۔ لیکن تیرا عقیدہ ہے کہ میں دکان پہ بیٹھوں گا، کہیں میں اٹھ کر نماز کے لیے نہ چلا جاؤں اور گاہک نہ مڑ جائے۔ ہائے ہائے، یہ شرک ہے، اس کا نام شرک ہے۔ چھوڑ دے خدا کے حکم کے سامنے سب کچھ، اللہ کی وحدانیت کے سامنے۔ مسلمان بھائی، سب سے پہلے سگے چچا نے پتھر مارا اور گالی دی،
تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باش، پھر پیغمبر کو گالی دی۔ ہاں ہاں، اس پیغام نے آ کر مکہ میں ہلچل مچا دی۔ وہ کسی شاعر نے بڑا کہا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ساری زمین ہلا کے رکھ۔ کیا پیغام تھا؟ بت پرستی کے زمانے کے اندر میرے پیغمبر نے کہا لا الہ، جھاڑو پھیر دی، کوئی حاجت روا نہیں۔ حاجت روا کون؟ کہہ دیجئے، اللہ تو ویسے ڈر لگتا آپ۔ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ دعائیں قبول کرنے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون؟ رازق کون؟ نفع اور نقصان کا مالک کون؟ یہ عقیدہ بنائیے، آج ان کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس رب کو چھوڑ دیا، خدا کی قسم، اس رب کا نہ بھلائیے۔ ذرا اپنی زندگی کا اور اس رب کی عنایتوں کا ذرا ذکر کر دیکھ لے۔ اس نے ان کو نہیں چھوڑا جو اس کو رب نہیں مانتے، جو اس کو خدا نہیں مانتے، جو اس کو رازق نہیں مانتے، جو بتوں کے سامنے پیشانیاں جھکا رہے ہیں، وہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، ان کو بند نہیں کر رہا۔ ارے جو دشمنوں کو رزق دے سکتا ہے وہ تجھے اور مجھے نہیں دے گا؟ کیوں عقیدے خراب ہو گئے؟ ہم غیروں کو حاجت روا کیوں سمجھتے ہیں؟ کسی شاعر نے بڑا کہا، جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہندا، جنو خود مشکلہ ہومن نہیں مشکل کشا ہندا۔ دنیا میں کس کو مصیبتیں نہیں تھی؟ میرا ایمان ہے اگر خدا کے بعد کوئی حاجت روا ہو سکتا تھا تو میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی ذات ہو سکتی تھی، ہو سکتی تھی، ہو سکتی تھی، لیکن ہوئی نہیں۔ اس نبی پر مشکلات آئی، کافروں نے گھیر لیا، پریشانیاں آ گئی۔ بدر کا میدان ہے، 313 نو آپ کے ساتھی ہے، تلواریں کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں، ہزاروں کا لشکر سامنے ہے، مشکلات آ گئی، کیا کرتے؟ اس وقت قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ کیا ہم نے بدر کے اندر تمہاری مدد کی؟ کون مددگار ہے؟ کس کی مدد کی؟ کس کی مدد کی؟ علی بھی تھا ساتھ، علی بھی ساتھ تھے، نبی کے ساتھ علی بھی ساتھ تھے، ابو بکر بھی ساتھ تھے، عمر فاروق بھی ساتھ تھے، عثمان بھی ساتھ تھے، ارے نبی بھی ساتھ تھے، لیکن رب کہہ رہا ہے کہ تیرے سارے ساتھ تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، ہم نے مدد کی۔ جو تیرے نبی کی مدد کرے گا وہ تیری مدد نہیں کرے گا۔ ہاں ہاں، بدر کے میدان اٹھا جا کے ساری رات میرا پیغمبر پیشانی نیاز خدا کی چوکٹ پہ جھکا کر رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم ان تہلک ھذی العصابہ، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت لے کے آیا، یہ میری پونجی ہے، یہ میری محنت ہے، اس محنت کے اس پونجی کو اگر یہ آج ہلاک ہو گئی فلا تعبد ابدا، میں رب تجھے کہہ رہا ہوں اگر یہ جماعت ختم ہو گئی قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ میرے نبی نے دعائیں مانگی، کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ ہم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ حکمران ہمارا رازق ہے؟
مسلمانوں، جب میں نے اور آپ نے حکمرانوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، میرا حکمران تو ویسے ہی غیروں کی طرف دیکھ رہا، وہ تو غیروں سے مانگ رہا ہے، کافروں سے مانگ رہا۔ آج معیشت تنگ ہو گئی۔ مسلمان بھائی نہ میرے قرآن سے پوچھ لے، آج کہتے ہیں مولوی جی عمران خان نے معیشت تنگ کر دی۔ عمران خان کون ہوتا ہے؟ اس کے پلے ہے کیا؟ اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ معیشت کیوں تنگ ہوئی؟ میرے قرآن سے پوچھ۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا۔ قرآن سچا ہے کہ جھوٹا؟ قرآن غلط تو نہیں ہو سکتا؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری، جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جنہوں نے میرا ذکر چھوڑ دیا، جنہوں نے مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا، مجھے پکارنا چھوڑ دیا، میرے در پر پیشانی نیاز جھکانا چھوڑ دی، میرے گھر پہ آنا چھوڑ دیا، میری مسجدیں بے آباد کر دی، وَعَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دنیا کی سزا فرمایا، یہ دنیا کی سزا ہے، میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ ابھی دنیا کی سزا ہے، قرآن آخرت کی سزا بھی بیان کر رہا۔ اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن میں تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہاں جا کے خدا کے دربار میں کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا۔ اس تو نہیں ہوگی توڑے نال، اللہ کیوں ہوئے گی؟ فما اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، میرے سامنے قرآن سنایا گیا تھا، نبی کا فرمان سنایا گیا تھا۔ اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتها، تو نے میرے قرآن میری آیات کو جو بھلا دیا تھا، فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ مسلمان بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، میرے پیغمبر نے آ کر دنیا کے سامنے جو پیغام دیا، فرمایا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق، عبادت کے لائق، معبود کس کو کہتے ہیں؟ جو عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ اللہ تو بتا دے، پھر نہیں کوئی عبادت کے لائق تو پھر ہے کون؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ معبود تو بہت ہے، عبادت کے لائق کون ہے؟ فرمایا میں بتا دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق جو ہوں گے ان کی صفات کیا ہے۔ کیا صفات ہے؟ فرمایا جو عبادت کے لائق ہوتا ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے الحی، وہ ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ سے ہو، جس کی ابتدا کوئی نہ ہو، کسی کو نہ پتا ہو کہ کہاں سے آیا، کب سے آیا۔ الحی پہلی صفت، دنیا میں ہر ایک کا پتا ہے کہ وہ کب آیا۔ الحی دوسری صفت القیوم، جو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ۔ کون ہمیشہ رہا؟ کوئی اور رہ سکتا ہے؟ ہاں میرا عقیدہ ہے اگر خدا کے بعد کوئی زندہ ہمیشہ رہ سکتا تھا تو میرے اور آپ کے نبی ہو سکتے تھے، لیکن ان کو بھی وہ بھی زندہ، وہ بھی دنیا میں۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف اللہ ذو الجلال کی ذات ہے اور کوئی باقی نہیں رہے گا۔ القیوم دوسری صفت، وہ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال نہیں آئے گا۔ تیسری صفت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
ہم نے آیت الکرسی کو صرف جو ڈر آ جائے ادو پڑھنے واسطے رکھی ہے. یہ آیت الکرسی ڈر واسطے نہیں، عقیدے واسطے پڑھا کرو. اپنا عقیدہ بناؤ کہ آیت الکرسی کیا کہہ رہی ہے. فرمایا کہ عبادت کے لائق وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. عبادت کے لائق وہ ہے جس کو اونگ نہ آئے، جس کو نیند نہ آئے. اللہ تو نے یہ صفات کیوں لائی؟ فرمایا اس لیے کہ رب وہ ہوتا ہے جس کو کوئی نہ کوئی کسی وقت پکار سکتا ہے. اگر وہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہو اور سننے والا سو گیا ہو تو کون سنے گا؟ وہ اونگ رہا ہو تو کون سنے گا؟ کہا رب وہ ہے. پکار کے دیکھ، تو دن کو پکار کے دیکھ، تو رات کو دیکھ. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. فرمایا کہ جنہوں نے اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر لیا ہے، ان کو میں آج کہنا چاہتا ہوں خدا کی چوکھٹ پہ آ کے مانگتے ہیں ولا تخافوا ولا تحزنوا. ان کو نہ کوئی خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ غم ہے. کوئی غم نہیں جو خدا کی چوکھٹ پہ مانگنے والے. رب سے مانگ جو دشمنوں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے. میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں، وہ بڑا رازق ہے. اپنوں کو تو دال ساگ پہ راضی کر لیتا ہے اور دشمنوں کو گلچھڑے اڑوا دیتا ہے. دشمنوں کو دے رہا ہے، لے لو سارا کچھ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنے بندوں کے گمراہ ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کو اتنی دولت دیتا کہ ان کی چھتیں بھی سونے اور چاندی کی بنوا دیتا. مجھے تو اپنے بندوں پہ ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ پھسل جائیں، اور ہم تو پھسلے ہوئے. ہاں جی ویسے جی کی کریے جی، ہم مولوی جی دیکھ کے عیش تے انہاں دی ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا مولوی جی یقین جانو جنت تے خدا دی قسمیں انگریزاں دی ہے. کیا تیرا عقیدہ خراب ہو گیا؟ ارے جنت صرف ایمان والے کی ہے. جنت انشاءاللہ ہماری ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی جنت ہے. جنت ہماری جاگیر ہے، جنت کافر کی کوئی جاگیر نہیں ہے. ہاں اور بات ہے اسی تھوڑے جے کسون مکی تو ڈر دے ہیں، اللہ کسون مکی تو بچا دے. جنت ہماری ہے انشاءاللہ. اللہ کسون مکی تو بچا دے. کرتوت نہیں ہے ایسے، نمازیں نہیں ایسی، روزے نہیں ایسے، کردار نہیں ایسے، پر گندے ضرور ہے. لیکن اللہ تیری عظمتوں کے قربان جی ضرور گندے، اس کو بھی پتا ہے ہم گندے. اسی لیے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. او اپنے آپ پر ظلم کرنے والے میرے بندے نہ گھبرانا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. جب بھی آئے گا تو دامن پھیلا کے تو دیکھ، تو دست بازو پھیلا کے تو دیکھ، دو آنسو بہا کے تو دیکھ، تو میری چوکھٹ پہ آ کے رو کے تو دیکھ. دیکھ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے سینے سے لگانے میں دیر نہیں ہو سکتی. ہمیں آج مانگنا نہیں آتا، اللہ سے مانگیے. خدا جب دینے پہ آتا ہے، ہمارا عقیدہ نہیں رہا. آج بینک پہ یقین ہے، آج سود پہ یقین ہے، رب پہ یقین نہیں. بینک کہتا ہے 90% لے لو، ساری پونجی چکی چال بینچ. ہاں جی 90% آ رہے ہیں. اور رب کیا کہتا ہے 10% لے لا. نبی نے کہا نہیں، کہا 100% لے لے. فرمایا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کہتا ہے پھر تو دے میرے نہاتے میں تینوں چولیاں پر دئیو. ہائے ہائے، خدا نے کوئی فیصد نہیں رکھا. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے تو ذرا خلوص سے میری راہ پہ دے کے تو دیکھ، پھر میں تجھے ایسے دوں گا کہ تیرا گمان تک بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو میری ذات پر بھروسہ کر کے تو دیکھ، میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، تیری سوچ بھی نہیں ہوگی یہ کتوں میں آگے میرے کو پیسے. اللہ پہ یقین کیجئے.
مسلمان بھائی، حقیقت میں دیکھا جائے خدا کی قسم میرے نبی نے آ کر ہمیں اس رب کا پہچان کروائی ہے۔ کون سے رب کی پہچان کروائی ہے؟ وہ اس رب کی پہچان کے فرمائی ہے جو رب کریم ہے، جو رب رحیم ہے، جو غفور الرحیم ہے، اس رب کی پہچان کروائی ہے اور کہا اس رب کو مان لو، اس رب کی چوکھٹ کو مان لو، پھر دیکھنا اس رب کی عنایتیں دیکھنا کس انداز میں کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رب کی اپنی چوکھٹ پہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔